امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی مشہور کتاب الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان، بڑی پیاری کتاب انہوں نے لکھی ہے. اس میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 1000 معجزے ثابت ہوئے. اللہ کے نبی سے 1000 معجزے ثابت ہوئے ہیں. ان میں سے چند آپ کے سامنے تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کو بلایا اپنے پاس تو درخت بغیر زمین کی حرکت کے سیدھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پھر اپنی جگہ پہ چلا گیا. یہ اللہ کے نبی کا دوسرا معجزہ تھا. پھر اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر 1400-1500 صحابہ موجود ہیں، پانی سے پیاس سے مبتلا ہے، پانی دور دور تک موجود نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انگلی سے اشارہ کرتے ہیں، انگلی سے پانی کے جھرنے نکلنے لگتے ہیں. جس طرح زمین سے پانی کا فوارہ نکلتا ہے ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پانی کا چشمہ بہ پڑتا ہے. 1400-1500 سارے صحابہ پورے یہ کیا ہے پانی پیتے ہیں، سیراب ہو جاتے ہیں اور اپنی ساری ضروریات پوری کر لیتے ہیں. وقال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی سب اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے. جس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اس کائنات کو وسیع و عریض بنایا اور اس نے بے شمار و انگنت مخلوقات پیدا فرمائے اور ان میں ہم جیسے انسانوں کو اشرف المخلوقات و مسجود الملائکہ بنایا. درود و سلامتی ہو تمام انبیاء اور رسول پر، خصوصاً میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ، شافی محشر، ساقی کوثر، امام الانبیاء، خلیفۃ المسلمین، رحمت للعالمین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جنہوں نے دین حق و دین اسلام ہم تک پہنچایا. حاضرین جمعہ، ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ یونس کی آیت پڑھی ہے. اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. لوگوں سن لو کہ اللہ کے جو اولیاء ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالی خوف اور غم زدہ ہونے نہیں دیتا. اللہ کے اولیاء کسی کے خوف اور غم میں مبتلا نہیں ہوتے. یہ اولیاء وہ ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لاتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں. اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی اولیاء اللہ کا تذکرہ کیا ہے، ولیوں کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ 2 صفتیں بیان کی، 2 چیزیں بیان کی ہیں کہ اولیاء جو ہوتے ہیں انہیں نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا. انسان کو کسی چیز کا خوف اور غم ہوتا ہے تو بس وہ کس چیز کا، یعنی گزرے ہوئی ماضی کا کوئی کام ہو گیا اس کا خوف ڈر ہو رہا ہے، لائق ہو رہا ہے، اور مستقبل کا خوف ستاتا ہے کہ آنے والے وقت میں میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا. تو حاضرین، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ ماضی کا خوف نہ مستقبل کا خوف ہونے دے گا، آنے والے دور کا بھی خوف ہونے نہیں دے گا، یعنی نہ دنیا میں غم زدہ ہونے دے گا اللہ تعالیٰ، نہ آخرت میں انہیں خوف عطا کرے گا، نہ غمگین کرے گا. یہ کون ہوں گے؟ اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز جان لیں کیا ولی ہونے کے لیے خاندانی پس منظر ہونا ضروری ہے، یا سلسلہ وار ہو سلسلہ ہونا ضروری ہے، یا بیعت لینا ضروری ہے، یا اس طرح کوئی اور معاہدہ یا پیر مریدی ہونا ضروری ہے؟ اس طرح کی کوئی چیز ضروری نہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا میرا ہر ولی وہ ہے
جس کے اندر دو چیزیں، دو صفات پائی جائیں. فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو اللہ پہ ایمان لے کر آیا اور تقوی اختیار کیا، یہ اللہ کا ولی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنا ولی بناتا ہے جس کے اندر ایمان اور تقوی ہوتا ہے. یہ دو صفات ہونا ضروری ہے. یہ دو صفات جس کے اندر آ گئے وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ یونس کے اندر فرمایا ہے. آئیے کچھ حدیث کے ذریعے سے ہم جانتے ہیں کہ ولی سے اگر کوئی انسان دشمنی کرتا ہے یا ولی کو کوئی تکلیف پہنچاتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال اللہ تعالی، کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں. یعنی معلوم ہوا کہ یہ حدیث قدسی ہے. اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وقال اللہ تعالی، کہ اللہ تعالی نے کہا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو کوئی میرے اولیاء کے ساتھ دشمنی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنگ کا اعلان کرتا ہے. یعنی معلوم ہوا کہ جو کوئی انسان اللہ کے اولیاء سے کھلواڑ کرتا ہے، اللہ کے اولیاء کو ستاتا ہے، اللہ کے محبوب بندوں کو تکلیف دیتا ہے، اللہ کے محبوب پسندیدہ لوگوں کو پریشان کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہے. یاد رکھو جو بھی اللہ والے لوگ ہیں، جو بھی ایمان رکھنے والے اور تقوی رکھنے والے لوگ ہیں، انہیں کبھی مت ستاؤ. ستانے سے پہلے 100 مرتبہ سوچو. کبھی ان پہ ہاتھ نہ اٹھاؤ، کبھی ان کے خلاف انگلی نہ اٹھاؤ، کبھی نہ ان کے خلاف زبان چلاؤ، کبھی نہ ان کے خلاف کوئی سازش کرو، ان کو پریشان کرنے کی بھی کوشش نہ کرو. سوچو بھی نہیں. جو اللہ کے اولیاء سے دشمنی کرتا ہے یا ان کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان سے اعلان جنگ کرتا ہے. تو حاضرین معلوم ہوا کہ ہم بھی اولیاء کو مانتے ہیں، اولیاء کو ماننا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء اس دنیا میں رہتے ہیں، اسی لیے دنیا قائم ہے. اللہ کے اولیاء کو کبھی ستانا نہیں چاہیے. آگے بڑھے. اللہ کے اولیاء سے اگر کوئی کھلواڑ کرتا ہے، ستاتا ہے، مارتا ہے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مایہ ناز کتاب سیر اعلام النبلاء میں ایک واقعہ نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ابن جرموس، اس نے صحابی رسول کا قتل کر دیا. کون صحابی تھے؟ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، جو کہ حواری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کے حواری ہیں. ان کو ابن جرموز نے قتل کر دیا، شہید کر دیا. اور یہ جب قتل کر دیا اس کے بعد سے اس کی زندگی مضطرب ہونے لگی، زندگی پریشانیوں میں گزرنے لگی. اس کی زندگی صبح و شام، دن ہو رات ہو، ہمیشہ اس کے جسم میں بے چینی، بے قراری، بے اطمینانی کی کیفیت نازل ہونے لگی. اور یہاں تک کہ دن میں گھبراہٹ کی زندگی گزارتا، رات میں جب نیند کرنا چاہتا تو بھیانک خواب نظر آتے. راتوں میں اس کی نیند حرام ہو جاتی، نیند ہوتی نہیں. نیند کی وجہ سے، نیند نہ ہونے کی وجہ سے دن بھر بے چین بے قرار ہوتا. اس کا دل اطمینان والا نہیں تھا. یہاں تک کہ سیدھا وہ سمجھ گیا یہ میں زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کا مجھے یہ سزا مل رہی ہے. فوراً ان کے بیٹے مصعب بن زبیر کے پاس چلا گیا. مصعب بن زبیر سے کہا کہ دیکھو میں تمہارے ابا جان کو قتل کیا ہوں، جس کی وجہ سے میری زندگی دو چار ہو چکی ہے پریشانیوں سے، لہذا آپ مجھے خون کا بدلہ لے لو، مجھے مار دو، قتل کر دو. مصعب بن زبیر نے کہا کہ میں اپنے بھائی عبداللہ بن زبیر سے مشورہ کرتا ہوں، اس کے بعد میں آپ کو فیصلہ سناتا ہوں. عبداللہ بن زبیر سے مشورہ کیے تو عبداللہ بن زبیر نے کہا میرے ابا جان حواری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کا خون کہاں اور یہ ابن جرمس کا خون کہاں؟ دونوں کا خون برابر نہیں ہو سکتا. ہم آخرت کا عذاب چاہتے ہیں، دنیا میں اس سے بدلہ لینا نہیں چاہتے. اور ان لوگوں نے کہہ دیا
کہ تم سے بدلہ نہیں لیا جائے گا, آخرت میں بدلہ لینے کی بات کر رہے ہو. تو ابن جرموز اپنی زندگی میں بے چینی بے قراری کو برداشت نہ کر سکا اور سیدھا ایک کھنڈر گلی میں چلا گیا. اور ایک کھنڈر عمارت تھی, بوسیدہ عمارت تھی, بہت پرانی عمارت, کمزور عمارت تھی. اس نے ایک آدمی سے کہا, میں اس گھر کے اندر چلا جاتا ہوں, پیچھے سے تم دیوار ڈھکیل دینا, دیوار گر جائے گی اور میں مر جاؤں گا. اور اسی طرح اس پرانی عمارت میں داخل ہوا, دیوار کو دھکا دے دیا گیا اور وہ انسان اسی طرح وہاں اس عمارت کے اندر مر گیا دب کر کے. معلوم ہوا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رسول کو, اللہ کے نبی کے ولی کو ستانے کی, قتل کرنے کی سازش تھی کہ پوری زندگی بے قراری میں گزر گئی. تو معلوم ہوا کہ اللہ کے اولیاء سے پنگا نہیں لینا چاہیے, ان کو ستانا نہیں, ان کو مارنا نہیں, ان کو تکلیف دینا نہیں, ان کو خلاف بولنا نہیں چاہیے, کیونکہ وہ اللہ کے اولیاء ہے. اسی طرح حضرین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں, وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیہ. اولیاء کے مراحل کیا ہے, ولی کیسا بنتا ہے, ولی کے مراتب کیا ہے, ولی کے درجات کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, وما تقرب الی عبدی بشیء احب. اللہ کے وسلم نے فرمایا, میرا بندہ مجھ سے اس وقت قریب نہیں ہوتا جب تک کہ وہ فرائض کی پابندی نہ کر لے. جتنا وہ فرائض کی پابندی کرتا ہے اتنا وہ اللہ رب العالمین کا مقرب بندہ بنتے جاتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بنتے جاتا ہے, اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. معلوم ہوا یہ نماز, یہ روزہ, یہ زکوٰۃ, یہ حج, یہ تمام چیزیں فرائض ہیں. ان فرائض کو اپناؤ تو اللہ کا تقرب حاصل ہوگا. اللہ کے مقرب بندے بننا چاہتے ہو, اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہو, اللہ سے لو لگانا چاہتے ہو, اللہ کے ہونا چاہتے ہو, تو فرائض کی پابندی کرو, فرائض کا اہتمام کرو, اللہ سے قریب ہو جاؤ گے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے حدیث میں کہ ولی ہونے کا پہلا درجہ, ولی کا ولی ہونے کی سب سے پہلی سیڑھی فرائض کو اپناؤ, فرائض کی پابندی کرو, اللہ سے قریب ہو جاؤ گے. ہمارے اندر کیا ہے, نفل کے چکر میں فرائض کو چھوڑ دیتے ہیں, نفل کے چکر میں فرائض کو چھوڑ دیتے ہیں. کیسے؟ رمضان کا مہینہ ہے, رمضان میں تاخیرات جاگنی ہوتی ہے, ہم کیا کرتے ہیں, پوری رات جاگتے ہیں, پوری رات جاگتے ہیں اور سحری کر کے سو جاتے ہیں. فرض نماز فجر کی پڑھتے ہی نہیں, فجر کی فرض نماز چھوڑ کر ایک نفل عبادت میں رات بھر جاگ کر زندگی گزار دیتے ہیں اور رات ختم کر دیتے ہیں, فرائض سے غافل ہو گئے. بہتر تو یہ تھا کہ رات بھر سو جاتے اور سحری کر کے تم فجر کی نماز پڑھتے. یہ اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ ہے. ماں باپ کی بات, ماں باپ کی فرما برداری کرنی ہے, ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری کا مقام اتنا ہے. ایک صحابی رسول نے آ کر کہا, اللہ کے نبی میں جنگ میں شریک ہونا چاہتا ہوں, جہاد میں حصہ لینا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, کیا تیرے والدین ہیں؟ وہ کہتا ہے ہاں. تو جا پہلے والدین کی خدمت کر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا مقام دیا ہے, لیکن جب فرائض کی بات آ جائے, فرض چیزوں کو پڑھنا ہو, فرض چیزوں کو ادا کر رہے ہو, تو اس وقت ماں باپ کی بات نہیں مانی جائے گی. ماں باپ کی بات اس وقت بھی نہیں مانی جائے گی جب تک فرض ادا نہ ہو جائے, اس وقت تک ماں باپ کی بات بھی نہیں مان سکتے. اتنا بڑا مقام ہے فرائض کا, لہذا فرائض کی پابندی کرنا چاہیے. یہ ولی ہونے کا سب سے پہلا درجہ, پہلا مرحلہ, پہلی سیڑھی ہے. دوسری چیز, دوسرا مرحلہ, دوسری سیڑھی کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. میرا بندہ برابر نوافل کی پابندی کرتا رہتا ہے, نوافل کا اہتمام کرتا ہے, اللہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے. سبحان اللہ. اگر کوئی انسان فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی پابندی کرتا ہے, نفل چیزوں کا اہتمام کرتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتا ہے. سبحان اللہ. یہ ولی ہونے کا دوسرا درجہ, دوسرا مرحلہ ہے کہ نوافل کے ذریعے سے اللہ کی محبت نصیب ہو جاتی ہے. یہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جب بندہ فرائض اور نوافل کا اہتمام کرتا ہے, اللہ کو بندہ پسند آ جاتا
जाता है, जिब्रील को बुलाकर कहता है, ऐ जिब्रील, मैं फला फला इब्ने फला से मोहब्बत करता हूँ, लिहाजा तुम भी उस बंदे से मोहब्बत करो। तो जिब्रील भी उससे मोहब्बत करने लगते हैं और धीरे धीरे आसमान में ऐलान होने लगता है कि ऐ आसमान के फरिश्तों, फला इब्ने फला बंदे से अल्लाह मोहब्बत करता है, जिब्रील उस बंदे से मोहब्बत करते हैं, लिहाजा तुम भी उससे मोहब्बत करो। पूरे आसमान के फरिश्ते उससे मोहब्बत करने लगते हैं और वही निगाह, वही ऐलान इस दुनिया में जमीन में होने लगता है। ऐ जमीन के लोगों, ऐ जमीन में रहने वाले फरिश्तों, ऐ जमीन में बसने वाले इंसानों, देखो अल्लाह फला इब्ने फला बंदे से मोहब्बत करता है, जिब्रील मोहब्बत करते हैं, फरिश्ते मोहब्बत करते हैं, लिहाजा तुम भी उस बंदे से मोहब्बत करो। धीरे धीरे होता क्या है कि उसकी मोहब्बत सारे लोगों के दिलों में पैदा हो जाती है, सारे लोग उससे मोहब्बत करने लगते हैं। हाज़रीन, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, ये मुहद्दिसीन, ये अइम्मा को हमने देखा नहीं, लेकिन हर मुसलमान के बच्चे में उनकी मोहब्बत भरी हुई है। ये अल्लाह के औलिया है, अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत करता है, रहती दुनिया तक सारे लोग उससे मोहब्बत करने लगते हैं। जब जान लुटाने की बारी आती है तो अपनी जान निछावर करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। इन औलिया, इन मुहद्दिसीन, इन इमामों पर, क्योंकि हमने इनको देखा नहीं, मिला नहीं, लेकिन इनकी मोहब्बत हमारे सीनों में है। मालूम हुआ ये अल्लाह के औलिया है, जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है तो सारी दुनिया उनसे मोहब्बत करने लगती है। ये अल्लाह के ये वली होने का दूसरा मरहला, दूसरा दर्जा है। तीसरा मरहला ये है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे फरमाते हैं, फ़इज़ा अहबब्तुहु कुन्तु समिअहु अल्लज़ी यस्मअु बिही व बसरहु अल्लज़ी युबसिरु बिही व यदहु अल्लती युबतिशु बिहा व रिजलहु अल्लज़ी यमशी बिहा। सुभान अल्लाह, जब इंसान फराइज और नवाफिल की पाबंदी में और आगे बढ़ जाता है और आगे निकल जाता है तो अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में आ जाता है। यानी अल्लाह के नबी ने फरमाया, समिअहु अल्लज़ी यस्मअु बिही, वो सुनता वही है जो अल्लाह ताला उसका कान बन जाता है। वो युबसिरु व बसरहु अल्लती युबसिरु बिही, और वो अल्लाह उसकी आंख बन जाता है, अल्लाह ताला उसका हाथ बन जाता है और अल्लाह तबारक व तआला उसका पैर बन जाता है। क्या मतलब है? क्या मतलब? सूफिया ने इस हदीस का गलत मतलब लिया, सूफिया ने इस हदीस को सही मानों में नहीं समझा। उन्होंने कहा जब बंदा फराइज और नवाफिल की पाबंदी में आगे निकल जाता है वो उसके अंदर अल्लाह हुलूल कर जाता है, अल्लाह उसके अंदर आ जाता है, उसे वली कहते हैं। हदीस का कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है। हदीस ये तसव्वुर देना चाहती है वो अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में आ जाता है, वो अल्लाह का वली बन जाता है। कैसे? वो अपने कान से वही सुनता है जो अल्लाह पसंद करता है, वो अपनी आंखों से वही देखता है जो अल्लाह उसे देखना पसंद करता है, वो अपने हाथों से वही काम करता है जो अल्लाह को पसंद है, अपने पैर से वही चल के जाता है जहां अल्लाह को पसंद है। यानी उसकी पूरी जिंदगी, उसके पूरे आज़ा अल्लाह की मर्जी पे चलते हैं, अल्लाह उसके अंदर नहीं आता, वो अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में आता है। अगर कोई वो वली ये कहता है, वो वली अपने आप को कहने के साथ साथ गाने सुनता है, म्यूजिक कवालियां सुनता है, तो वली नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने म्यूजिक को हराम कर दिया है। अगर कोई इंसान वली कहने के साथ साथ औरतों पे गंदी निगाहें डालता है, गंदी नजरों से देखता है, तो वली हो नहीं सकता। अपने हाथ से कोई जुल्म करता है, जबरदस्ती करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला का ये वली हो नहीं सकता। जो कोई इंसान अपने पैरों से की गंदी जगह पे जाता है, गुनाह की तरफ चल के जाता है, वो वली हो नहीं सकता। जो गांजा पीता हो, जो ड्रग्स लेता हो और अपनी नहाता नहीं, और ऐसे इंसान को वली कह नहीं सकते, क्योंकि ये तमाम चीजें अल्लाह को पसंद नहीं है। तो यहाँ पर ये बात बताई गई कि वो इंसान अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में आ जाता है। ये तीसरा मरहला रहा। चौथा मरहला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वलइन सअलनी लअउतियन्नहु
وَلَئِنِ اسْتَعْذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ. اللہ کے نبی علیہ وسلم نے فرمایا جب کبھی میرا بندہ، جب کبھی میرا ولی، جب کبھی میرا بندہ اللہ سے سوال کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی عطا کر دیتا ہے، اور جب کبھی کوئی میرا بندہ ولی اللہ سے کوئی پناہ طلب کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس سے پناہ دیتا ہے. یہ ولی ہونے کا چوتھا مرحلہ ہے، ولی ہونے کا چوتھا درجہ ہے. فرماتے اللہ کے نبی وَلَئِنِ اسْتَعْذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، جب وہ کہتا ہے اللہم انی اعوذ بک من فلان وکذا وکذا، اے اللہ مجھے فلاں چیز سے پناہ چاہتا ہوں، فلاں چیز سے پناہ چاہتا ہوں، اللہ فوراً اس چیز سے پناہ دے دیتا ہے، اللہ فوراً اس چیز سے بچا لیتا ہے. یہ اللہ کے ولی ہے. وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، جب وہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر دعا مانگتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اللہ فوراً ان کی دعا کو قبول کرتا ہے. حاضرین، آپ کے سامنے میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا وہ واقعہ رکھنا چاہتا ہوں. یہ مستجاب الدعوات تھے، یہ اللہ کے ولی تھے، صحابی رسول، عشر مبشرہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، یہ اللہ کے ولی تھے. کیا ہوا؟ اللہ کے وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی اللہم استجب لسعد دعاک، اے اللہ جب سعد دعا کرے تو اس کی دعا کو قبول کر لینا. یہ اللہ کے اولیاء تھے، یہ اللہ کے ولی تھے، ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کرتے تو فوراً آسمان سے دعا قبول ہو جاتی تھی. ایک مرتبہ ہوا کیا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو کوفہ کا گورنر بنا دیا گیا. جو کوفہ کے گورنر بن گئے، وہاں کے لوگوں نے ان کے خلاف الزام لگایا، ان کے خلاف الزامات لگائے، کہنے لگے، الزام لگانے کی شکایت عمر بن خطاب کو پہنچی. عمر بن خطاب نے ایک ٹیم تیار کی، جو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جو ان کے خلاف الزامات شکایتیں آئی ہیں، جاؤ تحقیق کر کے آؤ. تحقیق کرنے کے لیے وہ ٹیم آئی، اور ایک مسجد میں تھے، ایک آدمی کھڑا ہو گیا، میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی کچھ کمزوریاں بتانا چاہتا ہوں. کھڑا ہو کر کہنے لگا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ امامت ٹھیک سے نہیں کرتے، ان کے اندر امامت کا جذبہ نہیں ہے، وہ ڈیوٹی صحیح سے نہیں نبھاتے. اور اس کے بعد کہا جو جنگ میں مال غنیمت آتی ہے اس مال غنیمت کو صحیح انداز میں لوگوں میں تقسیم نہیں کرتے، اپنے رشتہ داروں کو زیادہ دیتے اور دوسرے لوگوں کو کم دیتے ہیں، انصاف کے معاملے میں کچے ہیں. اس طرح کہہ دیا. اتنے بڑے صحابی رسول پر الزام ان کے سامنے لگایا جا رہا ہے، دل چھلنی ہو گیا. یاد رکھو اس دنیا میں اچھے لوگوں پر الزام لگتا ہی ہے. سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ پہ لگا تو اسی طرح مریم علیہ السلام پاک دامن عورت پہ الزام لگا، مائے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پہ الزام لگا. اچھے لوگوں پہ الزام لگایا جاتا ہے دنیا میں، تو سعد بن وقاص پر لگایا گیا. تو وہیں اسی مجلس میں اسی جگہ کھڑے ہو کر سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ نے اللہ سے یہ بد دعا کر دی. اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کہنے لگے اے اللہ یہ جو کچھ الزامات اس پر لگایا ہے اگر اس میں جھوٹا نکلا تو اس کی عمر لمبی کر دے، اور دوسری بات کہی اے اللہ اسے فقیر بنا دے، اور تیسری بد دعا کی اے اللہ اسے فتنے میں مبتلا کر دے. راوی حدیث فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا وہ اتنی لمبی عمر پایا، اتنا بوڑھا ہوا کہ اس کی آنکھوں کی پلکیں اس کے آنکھ پر گرنے لگتی تھی، اتنی جھلڈیاں طاری ہو گئی تھی، اتنا بڑا معمر انسان بن گیا تھا، اتنی لمبی عمر نہیں تھی، اور فقیر ایسا بن گیا تھا کوفہ کی گلی میں بھیک مانگتے پھرتا تھا، کھٹورا لے کر گلی میں بھیک مانگا کرتا تھا. اور تیسری چیز بد دعا تھی اللہ اسے فتنے میں مبتلا کر دے. وہ اسی بھیک مانگتے کوفہ کی گلی میں کوئی لڑکی عورت نظر آتی تو اسے چھیڑنے لگتا تھا،
پھر کہتا تھا یہ سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کی بد دعا ہے جو مجھے لگ چکی ہے کہ میں اس بوڑھی عمر میں بھی بھیک مانگتے ہوئے عورتوں کو چھیڑتا ہوں، میں کنٹرول کرنا چاہتا ہوں نہیں ہوتا۔ یہ سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کی بد دعا ہے۔ معلوم ہوا اللہ کے اولیاء جب دعا کے لیے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ان کی دعا رد نہیں ہوتی، ان کی بد دعا رد نہیں ہوتی، قبول ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتا دیا وَلَئِن سَأَلْتَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، جب میرے اللہ کے اولیاء جب دعا کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فوراً ان کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جذبات کا بھی خیال کرتا ہے، ان کے جذبات و احساسات کا بھی خیال رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ انس بن نضر رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کی پھوپھی یا ان کی بہن ایک عورت سے لڑائی جھگڑا ہو گیا تو ان کی بہن نے ربیہ نے سیدھے ایک گھوسا مارا تو سامنے والی عورت کا دانت ٹوٹ گیا تھا۔ تو سامنے والے لوگوں نے آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان کے رشتے دار آ کر کہنے لگے ہم قصاص لینا چاہتے ہیں، ہم ربیہ کے دانت توڑنا چاہتے ہیں۔ تو ان کے بھائی انس بن نضر آ گئے، اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے کہ معاف کر دو، معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ انس بن نضر نے اللہ کے نبی سے کہا اللہ کے نبی دیت میں جو 5 اونٹ آتے ایک دانت کے بدلے 5 اونٹ اسے قصاص میں دینا پڑتا ہے۔ انسان کی اتنی ویلیو اتنی قیمت ہے، ایک دانت اگر کوئی توڑ دے اس کے بدلے میں اسے 5 اونٹ اسے دینا پڑے گا قصاص کے طور پر۔ تو 5 اونٹ لے لو، اونٹ لینے کے لیے تیار لو۔ اللہ کے نبی نے کہا اے انس قصاص لینا ہوگا۔ اب وہ قصاص لیں گے، وہ کسی بھی صورت میں معاف کرنے کے لیے بھی تیار نہیں اور نہ اونٹ لینے کے لیے تیار ہیں۔ تو انہوں نے کہا اتکسر سنیت الربیہ، اللہ کے نبی کیا میری بہن ربیہ کے دانت توڑے جائیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کتاب اللہ القصاص یا انس، اے انس اللہ کی کتاب میں لکھ چکا ہے یہ فیصلہ، دانت کے بدلے دانت لیا جائے گا، بدلہ لیا جائے گا۔ تو انہوں نے جذبات میں آ گئے، انس بن نضر رضی اللہ عنہ جذبات میں آ کر کہنے لگے والذی بعثک فی الحق لا تکسر سنیۃ الربیع، اللہ کے نبی جس کو آج وہ ذات جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم میری بہن کے دانت توڑے نہیں جائیں گے۔ یہ کہنا تھا جذبات میں آ کر کہہ دیے، کوئی نافرمانی نہیں، کوئی خلاف ورزی نہیں، جذبات میں بہن کے جذبات میں معمور ہو چکے تھے۔ فوراً ایسا ہوا کہ سامنے والوں نے کہہ دیا کہ ہاں چلو تمہاری بہن کو ہم معاف کر دیتے ہیں۔ جو لوگ پہلے اللہ کے نبی کی سفارش میں معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، قصاص کا بدلہ لینے کے لیے، اونٹ لینے کے لیے تیار نہیں، فدیہ لینے کے لیے تیار نہیں، اچانک انہوں نے قسم کھائی تو فوراً سامنے والوں نے معاف کر دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من عباد اللہ من لو اقسم علی اللہ لابرہ، اس دنیا میں کچھ اللہ کے بندے ہیں وہ قسم کھا لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کے اولیاء ہے، اللہ کے اولیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جذبات کا بھی خیال رکھتا ہے۔ حاضرین، میں نے کے سامنے اتنی دیر تک اللہ کے ولی ہونے کا کیا مراحل ہے، کیا درجے ہیں آپ کے سامنے رکھا۔ ہم کو چاہیے کہ اولیاء کے تعلق سے جب بات آتی ہے تو بہت سارے من گھڑت باتیں بھی سامنے آنے لگتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز جاننا ہے کہ جو معجزہ کسے کہتے ہیں اور کرامات کسے کہتے ہیں۔ اولیاء کا نام آتے ہی کرامات کا تصور آتا ہے، کرامت ہو تو وہ ولی ہے، اور یہ بھی سمجھنا ہے کہ معجزہ اور کرامت میں فرق ہے نہیں ہے۔ سب سے پہلی میں بات بتانا چاہتا ہوں، کرامات ہو یا معجزہ ہو، یہ دونوں وہ چیزیں ہیں اللہ کے اختیار میں ہے، یہ تمام تر اللہ کا فعل ہوتا ہے، اللہ کا کام ہوتا ہے۔ کچھ کام اللہ تعالیٰ بندوں سے لے لیتا ہے، بس بقیہ سارا کام اللہ کا ہوتا ہے۔ اور ہر ولی سے کرامت ہونا ضروری نہیں، ہر ولی سے کرامت ہونا ضروری نہیں، ورنہ سارے صحابہ اللہ کے اولیاء ہیں۔ یہ تمام کا اتفاقی مسئلہ ہے، اتفاق ہے کہ سارے صحابہ اولیاء ہیں، تو سارے صحابہ سے کرامت ہونا وہ ضروری نہیں ہے۔ لہذا معجزہ اسے کہتے ہیں جو نبی کے ہاتھ سے ہوتا ہے،
اور کرامت اسے کہتے ہیں جو نبی کے بعد والے صحابہ یعنی دیگر نیک لوگوں سے ہوتا ہے۔ سب سے پہلے آئیے دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کیا معجزات ہوئے، چند معجزات سرسری طور پر ہم دیکھ لیں گے۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی مشہور کتاب الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان، بڑی پیاری کتاب انہوں نے لکھی ہے۔ اس میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 1000 معجزے ثابت ہوئے، اللہ کے نبی سے 1000 معجزے ثابت ہوئے ہیں۔ ان میں سے چند آپ کے سامنے تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کو بلایا اپنے پاس تو درخت بغیر زمین کی حرکت کے سیدھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پھر اپنی جگہ پہ چلا گیا۔ یہ اللہ کے نبی کا دوسرا معجزہ تھا۔ پھر اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر 1400-1500 صحابہ موجود ہیں، پانی سے پیاس سے مبتلا ہے، پانی دور دور تک موجود نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انگلی سے اشارہ کرتے ہیں، انگلی سے پانی کے جھرنے نکلنے لگتے ہیں۔ جس طرح زمین سے پانی کا فوارہ نکلتا ہے ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پانی کا چشمہ بہ پڑتا ہے۔ 1400-1500 سارے صحابہ پورے یہ کیا ہے پانی پیتے ہیں، سیراب ہو جاتے ہیں اور اپنی ساری ضروریات پوری کر لیتے ہیں۔ یہ نبی کا معجزہ ہے۔ اسی طرح جنگ خندق کے موقع پر 3000 صحابہ وہاں پر ہیں۔ خندق کے موقع پر ایک صحابی رسول آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے نبی آپ اکیلے کے لیے میرے گھر میں دعوت ہے، آ جائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور کہنے لگے سارے صحابہ 3000 صحابہ کو اعلان کر دیا کہ سارے لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام ہو چکا ہے، آ جاؤ۔ صحابی پریشان ہو گئے، دوڑے دوڑے اپنے گھر کا آئے، بیوی سے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی کو دعوت دی تو اللہ کے نبی نے سارے صحابہ کو بھوکے صحابہ کو دعوت دے چکی ہے۔ بیوی نے کہا کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دعوت دیے، اللہ کے نبی نے 3000 لوگوں کو دعوت دیے، ہم کو اللہ کے نبی کو کھلانا ہماری ذمہ داری ہے، وہ 3000 کو کھلانا نبی کی ذمہ داری ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی گھر میں آئے، کہنے لگے ہانڈی چولہے پہ رکھو اور کھانا نکالتے جاؤ، کھانا نکالتے جاؤ۔ اسی طرح 3000 صحابہ اور اللہ کے نبی سارے کھا لیے، لیکن ہانڈی میں جو کا تو کھانا ویسے ہی موجود تھا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے موقع پر 3000 افراد کو کھلائے۔ اسی طرح قتادہ رضی اللہ عنہ، حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کی آنکھ اپنی آنکھ کی جگہ سے نکل کر باہر لٹک رہی ہے۔ اس معجزے کو ذرا غور سے دیکھے سنیں کہ اس صحابی رسول ابو قتادہ کی آنکھ نکل کر باہر لٹک رہی ہے، آنکھوں سے خون بہ رہا ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس آئے، اللہ کے نبی کی آنکھ باہر لٹک چکی ہے اور خون بہ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آنکھ کو پکڑا اور اسے ساکٹ میں بٹا دیا اور اسی جگہ آنکھ میں رکھ دیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ آنکھ کو کچھ تکلیف ہوئی ہی نہیں۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ پھر اسی طرح محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہودیوں کی طرف بھیجے تھے، جاؤ میں سبق سکھا کے آؤ۔ یہودیوں کے پاس گئے اور جا کر وہاں سبق سکھانے کے لیے گئے تو ہوا یوں دیوار پر چڑھے تھے، پھسل کر گر گئے، پیر کی ہڈی ٹوٹ گئی، پیر کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لنگڑتے ہوئے آئے اور آنے کے بعد اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی میری پیر کی ہڈی ٹوٹ چکی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیر پر اپنا ہاتھ نہیں پھیرا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی نے کہا اے محمد بن مسلمہ کھڑے ہو جاؤ اور دوڑنے لگو۔ سیدھے اللہ کے نبی ہاتھ پھیرائے، کھڑے ہو گئے اور دوڑنے لگے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ اور اسی طرح جنگ تبوک کے موقع پر سب سے بڑا لشکر 3000 کا لشکر تھا، 3000 کا سب سے بڑا پہلا لشکر تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے کیا ہے کہ سارے صحابہ بھوکے ہیں، پریشان ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا سب کے پاس کیا کیا ہے جمع کرو، جمع کرے۔ کسی کے پاس کھجور، سب کو کچھ کھانا ملا، چند لوگوں کا کھانا ملا، 30,000 لوگ ہیں، کہاں سے کھلائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر بچھائی اور اس کے بعد کہا کہ آؤ 30,000 صحابہ کو باری باری بلائے، سب کو کھلائے۔ 30,000 صحابہ شکم سیر ہو گئے، پورا پیٹ بھر کے کھا لیے، جن کا تو کھانا باقی رہ گیا۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ یہ سب اللہ کا کام ہے، سب اللہ کرتا ہے، لیکن کچھ کام اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے بھی لیتا ہے۔ نبی سے ہو تو اسے معجزہ کہتے ہیں۔ اسی طرح غیر نبی کے علاوہ دوسرے لوگوں سے ہو تو اسے کرامات کہتے ہیں، کرامت کہتے ہیں۔
سب سے بڑے ولی اس دنیا میں کوئی گزرے ہیں، سب سے بڑے اولیاء اللہ اس دنیا میں کوئی گزرے ہیں تو صحابہ کرام ہے۔ صحابہ کرام کے چند معجزات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حاضرین دیکھیے، سب سے پہلے حضرت سارہ رضی اللہ عنہ، حضرت سارہ رضی اللہ عنہ یہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اور سارہ دونوں ایک سفر میں تھے، وہاں کا بادشاہ ایسا تھا، خوبصورت بیوی کوئی کسی کی بھی مل جاتی اسے اپنی بیوی بنا لیتا تھا، اسے اپنی عورت بنا لیتا تھا۔ جیسے یہ سارہ علیہ السلام کے پاس ہاتھ ڈالنے لگا، سارہ کو ہاتھ لگانے لگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہو گیا، اس بادشاہ کا ہاتھ سوکھ گیا اندر سے پورا۔ تو وہ بادشاہ ڈرنے لگا اور بعد میں متاثر ہوا، اور پھر اس نے ہدیے کے طور پر ہاجرہ کو بطور غلام کے طور پر، لوٹی کے طور پر دیا۔ تو یہ سارہ کا معجزہ تھا کہ ان کو ہاتھ لگانے بد ارادے سے، بری نیت سے ہاتھ لگانے گیا تو ان کا ہاتھ شر ہو گیا، سوکھ گیا تھا۔ اسی طرح صحابی رسول حضرت زبیرہ رضی اللہ عنہ، اسے زنیرہ زبیرہ دونوں پڑھا گیا ہے اس صحابی کے نام پر۔ حضرت زبیرہ رضی اللہ عنہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایمان لے کر آئی، اور ایمان لانے کے بعد مشرکین نے ستانے لگے، پریشان کرنے لگے۔ بوڑھی عورت تھی، دوسروں کے گھروں میں کام کر کے زندگی گزارتی تھی۔ مشرکین نے انہیں پکڑ کر لائے اور لا کر اتنا مارتے کہ بے ہوش ہو جاتی، پانی کی چھینٹیں مارتے ہوش نہیں آتی، پھر مارتے بے ہوش ہو جاتی۔ اس طرح 3 مرتبہ کیے۔ اس کے بعد مشرکین نے ظلم کرتے ہوئے اس ولیہ پر کیا کر دیے کہ لوہے کی سلاخ کو گرم کر کے ان کی آنکھ پر داغ دیے، جس کی وجہ سے ان کی آنکھ پھٹ گئی اور ان کی بینائی ختم ہو گئی، وہ نابینا ہو گئے۔ اتنا ہونا تھا، ابو جہل کہنے لگا، اے زبیرہ دیکھی کہ لات و عزیٰ کو تم برا کہتے ہو، یہی لات و عزیٰ نے تمہاری آنکھ کی بینائی چھین لی ہے، نابینا کر دی ہے۔ اس نے اس عورت نے کہا، زبیرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، الا لا تضر اللات والعزیٰ، الا لا تضر اللات والعزیٰ، ہرگز نہیں لات و عزیٰ کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ وہ میری بینائی چھین لے۔ ما اذهب بصری الا اللہ، ما اذهب بصری الا اللہ، اس آنکھ کی بینائی تو اللہ نے لی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو جلال آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بڑی عورت زبیرہ رضی اللہ عنہ کے جو ایمانی طاقت تھی، قوت تھی، تقوی تھا، یہ جو جوشی الفاظ تھے، جذباتی الفاظ تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند آئے کہ اللہ تعالیٰ نے بینائی لوٹا دی۔ یہ طبقات السعد کے واقعہ منقول ہے، ایک عورت بھی ولیہ ہو سکتی ہے، ایک عورت کے ذریعے سے بھی کرامات ثابت ہو سکتے ہیں۔ تو یہ زبیرہ رضی اللہ عنہ عورت تھی، اللہ کے رسول اللہ کے زمانے کا واقعہ۔ اسی طرح اسید بن حضیر اور عباد بن بشر رضی اللہ عنہ، یہ دونوں رات کے اندھیرے، کوئی اجالا نہیں، رات میں کوئی لائٹ نہیں تھی، صحابہ کا زمانہ ہے۔ تو جب یہ بات چیت میں کھڑے ہوئے تھے، اس کے بعد اپنے اپنے گھر جانا چاہ رہے تھے، اندھیرا بہت تھا، ہوا یوں کہ اچانک ایک نور آیا اور نور انہیں راستہ بتانے لگا، اجالا دینے لگا، اور بات کرتے 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 راستہ سفر طے کیے۔ جب ایک صحابی کو رائٹ اور دوسرے صحابی کو لیفٹ پہ جانا تھا تو انہوں نے اپنی لاٹھی سے اٹھائے اور اس نور کو ٹچ کیے، آدھا نور ایک اسید بن حضیر کے اور آدھا نور عباد بن بشر کے لاٹھی میں آ گیا، اور اسی اجالے سے انہوں نے اپنے گھر کو چلے گئے۔ تو یہ صحابہ ہے جن کے ساتھ کرامت ہوئی، یہ تمام صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ حاضرین، اسی طرح عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی کرامت کیا ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے لشکر کو ایران کی طرف بھیجے تھے جنگ کے لیے۔ ہوا یوں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جمعہ کا دن ہے، ممبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے ہیں، اچانک ان کے دل میں خیال آیا کہیں ایسا تو نہیں کہ ایران والے کفار ان پر حملہ کر دیں گے اور انہیں ٹھیس کر دیں گے۔ فوراً کے دل میں خیال آتے ہی اسی ممبر سے وہ چیخ کر کہنے لگے، پکار کر کہنے لگے، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، 3 مرتبہ پکارے، اور وہاں کا جو سردار تھا سیدھا جبل ساریہ کے پاس چلا گیا، ساریہ پہاڑ کے پاس چلا گیا، اور جس کی وجہ سے وہ محفوظ ہو گئے، اور جو ان پر حملہ کرنے والے تھے وہ کفار پر وہ غالب آ گئے، اور صحابہ جیت گئے تھے، مسلمانوں کی ٹیم جیت گئی تھی۔ جب وہ جنگ کے بعد واپس آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے، ہم راستے میں جا رہے تھے، جب
جبل ساریہ کے پاس تھے، اچانک ایک غیب سے آواز آئی، یا ساریۃ الجبل. یہ سن کر ہم جبل ساریہ کے پاس چلے گئے تو ہم کسی طرح جیت گئے ہیں. تو اس وقت لوگوں نے کہا کہ عمر بن خطاب تھے، ممبر پر کھڑے ہو کے اسی وقت یا ساریۃ الجبل کہہ کے پکارے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینے کی آواز انہیں ایران تک پہنچائی. یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا معجزہ ہے، اسی حدیث سے ثابت ہوتا ہے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سریہ 10 صحابہ کو جمع کر کے ٹیم بنا کر کے جنگ کے لیے بھیجے تھے. اس کے سردار تھے عاصم بن ثابت اور اس کے اندر خبیب رضی اللہ عنہ تھے. ہوا یوں کہ جب وہ گئے تو سریہ جنگ کرنے کے لیے کفار لوگوں نے، کافروں نے ان کو گھیر لیا اور گھیرنے کے بعد کہا اپنے آپ کو ہمارے حوالے کرو، ہمیں تم کچھ نہیں کریں گے. کچھ صحابہ نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا. کچھ لوگوں نے کہا کہ تمہاری غداری معلوم ہے، تم تو جھوٹے ہو، ہم تمہارے حوالے نہیں ہوں گے. تو انہوں نے کیا کیا؟ کچھ صحابہ کو قتل کر دیا. ان میں سے عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ، یہ جو صحابی رسول سردار تھے، ان کو بھی قتل کر دیے. اور قتل کرنے کے بعد ان کی لاش کے ساتھ بے حرمتی کرنا چاہ رہے تھے. ان کی لاش کے ساتھ غلط کام کرنا چاہ رہے تھے. ہوا جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی لاش کے پاس زہریلی مکھیاں بھیجا، شہد کی مکھیاں بھیج دیا، بڑی زہریلی تھی اور پوری ان کی لاش کو گھیری ہوئی تھی. کسی انسان کو اس کے قریب آنے کی ہمت نہیں بھی. دوسرے دن وہ آ کر دیکھتے کیا ہے، وہاں لاش غائب ہے، وہاں لاش موجود نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ اولیاء ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاشوں کی حفاظت کرتا ہے، کافروں کے حوالے ہونے نہیں دیتا. اسی میں جو خبیب تھے ان کو قید کر کے لے گئے تھے اور قید کر کے مشرک کے گھر میں رکھے تھے، ان کے ہاتھ باندھے ہوئے تھے. اس وقت وہاں رہنے والی مشرکہ عورت گواہی دیتی ہے کہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا خبیب قید میں نہیں اور ہاتھ باندھے ہوئے نہیں. مکے میں کہیں بھی پھل فروٹ نہیں ہے، انگور کی یہاں پیک نہیں ہے اور وہ انگور کھا رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اولیاء کو جیسے چاہے کھلاتا ہے. اللہ تعالیٰ بے موسم انہیں کھلاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کھلانے پہ آئے تو کوئی روک نہیں سکتا. یہ اللہ کے ولی ہیں خبیب رضی اللہ عنہ، ہاتھ باندھے ہوئے ہیں. موسم میں کہیں بھی انگور نہیں، مکے میں کہیں بھی انگور نہیں، انگور کا موسم بھی نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت خبیب کو کھلا رہا ہے. اسی طرح حاضرین طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، اسلام قبول کیے. اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا جاؤ اپنے قبیلے میں جا کر تم دعوت کا کام کرو، اس لیے کہ تم قوم کے سردار ہو. اللہ کے رسول اللہ کی بات سن کر وہ جا رہے تھے. کہنے لگے اللہ کے نبی کوئی نشانی تو دیجیے، کوئی نشانی تو دیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم اجعل لہ آیہ، اے اللہ اس طفیل بن عمرو الدوسی کو کوئی نشانی عطا فرما. تو وہاں سے وہ دعا لے کر اللہ کے نبی کی دعا لے کر نکلے، اپنے قبیلے کے پاس قریب گئے تو دیکھتے کیا ہے کہ ان کے پیشانی میں نور چمک رہا ہے، ان کی پیشانی سے نور چمک رہا ہے. یہ دیکھنے کے بعد طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ اگر میں چلا جاؤں تو لوگ کہیں گے ایمان لانے کی وجہ سے اس کے پیشانی میں کوئی بیماری پیدا ہو چکی ہے، لوگ اسے بھی الٹا سمجھیں گے. تو انہوں نے کہا اللہ سے دعا کی، اے اللہ یہ پیشانی کی روشنی میری لاٹھی میں عطا کر دے. تو یہ دعا کرنا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ پیشانی سے نور ان کی لاٹھی میں عطا کر دیا. یہ طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ عنہ کا ہے. اور انسان دیکھیے، شیر اس کے سامنے آتا ہے تو پانی ہو جاتا ہے، شیر اس کے سامنے آتا ہے تو پتلی گلی پکڑ لیتا ہے. حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ جو کہ اللہ کے وسلم کے آزاد کردہ غلام ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک جنگ سے نکل رہے تھے، ایک جنگ سے واپس ہو رہے تھے. سارے لوگوں نے اپنا بوجھ سفینہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیا. وہ اٹھا کر اپنی کشتی میں نکل رہے تھے. ایک روایت میں ہے کہ کشتی ڈوب چکی تھی، بچ کر نہیں نکلنا چاہ رہے تھے. دوسری بات میں کہ وہ قافلے والے سارے لوگ نکل گئے تو یہ بھٹکتے بھٹکتے کسی جنگل میں چلے گئے. قافلے سے الگ ہو کر کسی جنگل میں چلے گئے اور جنگل میں جاتے ہی وہاں شیروں کے سامنے آئے. جنگل میں جاتی شیر ان کے سامنے کر کھڑا ہو گیا. فوراً انہوں نے کہا یا ابا الحارث، یا ابا الحارث انی مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے شیر کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، میں اللہ کے رسول کا غلام ہوں. اتنا کہنا تھا، دہاڑنے والا شیر بھی سیدھے آیا اور ان کے بازو کھڑے ہو کر تو ملانے لگا، وفاداری کا ثبوت دینے لگا. پھر انہوں نے کہا
اس شیر سے کہنے لگے میں بھٹکتے بھٹکتے ادھر آ چکا ہوں, میرا قافلہ نکل چکا ہے, لہذا مجھے جنگل سے باہر نکلنے کا راستہ بتاؤ. تو شیر کے اوپر سارا بوجھ ڈال دیے اور اس کے بعد ان کو سیدھا جنگل کے کنارے لا کر جگا دیا اور ان کو راستہ بتایا. تو حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ نکل کر آئے. یہ صحابہ تھے, اس صحابہ سے ایسے کرامات ثابت ہوئے ہیں. صحیح روایت ہے, ان سب پر ایمان رکھنا ضروری ہے. کرامات اولیاء سے کرامات ہوتے ہیں, ان کرامات پر صحیح ثابت ہوتے ہیں تو اس پر ایمان رکھنا ہم تمام پر ضروری ہے. لہذا ہم بھی اولیاء کو مانتے ہیں, کرامات کو مانتے ہیں. کرامات اگر قرآن و حدیث کی روشنی میں سچے اترتے ہیں تو ہم اس کی تسلیم کرتے ہیں انشاءاللہ. حاضرین, اسی خطبہ جمعہ کو اور شیطانی کرامات کیا ہے اسے بھی ہم جانیں گے. دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اولیاء اللہ کی جو مراحل ہیں وہ طے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی کہ ہم ایمان والے متقی والے بننے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے اولیاء اللہ میں شمار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی جو بھی ہم ایمان رکھتے ہیں ان تمام چیزوں پر اللہ تعالی سے ہی پکا ایمان رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہم تمام کو جب تک زندہ رکھے توحید پر زندہ رکھنے کی توفیق نصیب فرما اور ہمارا خاتمہ محبت و توحید پر ہونے کی توفیق نصیب فرما. بارک اللہ لنا و لکم فی الآیات الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم.